اطہر انہوں نے کہا کہ اکانومی پرائرٹی، انہوں نے کہا کہ جی بڑا ہی انارکی ہے، سچویشن ہے، پولرائزیشن سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، جب تک حالات نارمل نہ ہو تو تب تک انتخابات بے شک اس میں تاخیر میں چلے جائیں۔ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں بڑے عرصے سے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام تب ہوگا جب انتخابات ہو جائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو جس طرح ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ آبویسلی ٹائم ہے، ہم کر لیں گے، اور آپ پوچھے تھے ٹائم تو رہ نہیں گیا، کس طرح کریں گے؟ یہ دیکھیں، انہوں نے 2 دنوں میں 50 سے زیادہ بل منظور کر لیے، تو یہ کرنا چاہیں تو کر لیں گے، قانون سازی کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ معیشت کے حوالے سے یہ کوئی 1 سال کا قصہ نہیں ہے، 75 سال سے یہاں پہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں دونوں معزز دوستوں سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل کلاس یہ کہے گی کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور الیکشن آپ تب کروائیں، تو دیکھیں ابھی تو کیا پتا اس کا شاید کوئی ریزن ہو، 5 سال کے بعد اس کا کیا پتا ریزن نہ ہو، لیکن ایک پریسیڈنٹ ہوگا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اب آپ نے پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہوا ہے نا، کے پی اور پنجاب کی 14 مئی گزرے ہوئے کتنے زمانے گزر گئے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں 2 ہی چیزیں نا آپ کے پاس، ایک تو آپ کے پاس عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ، کانسٹیٹیوشن پہ آپ عمل درآمد کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست جو قابل احترام جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یہ اس میں قانون سازی کرتے ہیں، ترامیم کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب کہیں پہ اگر ہمارا جیسا کوئی بھی بندہ جو کانسٹیٹیوشن سے تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے، پھر عدالت بتاتی ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب ان معزز دوستوں نے، حکمرانوں نے یہ دونوں پل جو ہیں کراس کر کے توڑ دیے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروائے، عدالت نے کہا کہ انتخابات کرواؤ، حکومتی شخصیات ریکارڈ پہ انہوں نے یہ فرمایا پھر کروا لیں آپ الیکشن۔ کیا یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہم اپنے جمہوری ایکسکیوز 2 باتوں پہ تھا، پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے لوگ نہیں ہیں، وہ تو اب نہیں ہے نا، اب وہ ایکسکیوز تو نہیں ہے۔ نہیں، اب وہ ایکسکیوز تو اس وقت تو تھا نا، پر کیا پاکستان جیسی ریاست کے پاس 20 ارب روپیہ نہیں تھا؟ یہ جو مردم شماری ہوئی ہے 35 ارب روپیہ اس پہ لگا، اور آخری جو اس کی قسط نکالی گئی تھی غالباً وہ مارچ کے مہینے میں 20 ارب روپیہ جاری کیا گیا تھا۔ تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ پاکستان جو ایک جوہری طاقت ہے وہ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروا سکتے، پھر ہم انویسٹرز کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہم ایک جو بیسک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے وہ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں، پر اینڈ آف دا ڈے اگر مسائل کا کوئی حل نکالنا ہے تو انہی لوگوں نے نکالنا ہے، انہی سے ہماری امیدیں، اسی لیے ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ برداشت بھی کرتے ہیں، کسی اور پہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ اچھا، پہلے تو میں چاہوں گا آپ سے کمنٹ لیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں ملتا رہا اپوزیشن کے ٹائم میں بھی، حکومت میں ہوتے ہوئے، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی ذاتی فائدے نہیں لینے تھے تو پھر رات کے اندھیروں میں جا کے ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، محمد زبیر صاحب کے ذریعے پیغام بھجوانے کی کیا ضرورت تھی باجوہ صاحب کو؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ویسے دینا تو نہیں چاہیے، تعلقات تو دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی نا، بہت سارے لوگ شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، پر شہباز شریف صاحب ان سیاسی لیڈروں میں سے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں، اور اب بہت ساری چیزیں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی جو وہ کرتے رہے نا 1 سال تک، اپنی توپوں کا رخ انہوں نے کسی اور طرف رکھا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ سیاست میں آپ بحث کو رکھیں، جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے، تو کیا ہوا؟ اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، کوئی دوسری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے۔ پچھلی حکومت کے اندر بھی دیکھیں، جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور ووٹ غائب ہو گئے تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی والے بغلیں بجا رہے تھے، اور اب وہ کہتے ہیں جی صادق سنجرانی نے آدھی رات کو یہ کس طریقے سے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ بھائی اس وقت آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت تھی نا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی جو منیمم ایجنڈا بنانا پڑے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اب اس میں جو مین کردار ہے نا وہ سیاستدانوں کا ہے۔ ہر دور کے اندر، پچھلے دور میں بھی بہت سارے کام جب کے پھنس جاتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے نہیں تھے، ہمیں صحافیوں کو انہوں نے بتایا کہ یار بیوروکریسی کام نہیں کرتی تھی تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے، تو اب وہ اچانک برے ہو گئے، اور یقین کیجئے یہ ہمارے دوست جب حکومت سے نکلیں گے نا ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ بہت بری لگنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ملتے رہیں، ملاقاتیں کرتے رہیں، ایویں باتیں آتی تھی نا کہ جی ڈگی میں چھپ کر گئے مل کے، مطلب وہ باتیں، جب ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ہی ہماری اے پولیٹیکل، تو پھر حرج کیا ملنے میں؟ ٹھیک ہے اطہر، آپ نے دونوں کی باتیں سن لی، حالانکہ آرگومنٹ میں نے آپ سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن اب کیونکہ ذرا تھوڑا سا ڈیبیٹ ذرا
ڈفرینٹ ہوگی. تو اف یو کین کنکلوڈ اٹ, تو بریک پہ جا کے پھر واپس آ کر دیکھیں بہت سارے ویلڈ پوائنٹس بالکل جو معزز دوستوں نے فرمائے, بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس نے کیا سازش کی, یہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں اگر اداروں کے خلاف کوئی سازش ثابت ہوئی ہے نا, وہ 13 سازش کیس تھا. وہ کس کے خلاف تھا, وہ کس کا جہاز موڑا گیا, کیا کیا, وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے نا. تاریخ میں سب کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی غدار ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی جو وہ ایسا ہے جو ملک کے خلاف. ہاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, ایبلٹی کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی بہتری نہ ہو. ہاں اب اس کو کس طرح لے کے جانا ہے اس سمت میں, وہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے. اور دوسرا یہ جو کلٹ والی بات ہوتی ہے نا, ود ڈیو ریسپیکٹ, دیکھیں کلٹ جو روٹی کپڑا مکان جن کو ہم نے دینا تھا, وہ ننگے پاؤں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ پراڈو کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں, جیے زندہ کریں, تو وہ ورکر ہے. یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پہ بچہ جو گوگل بھی دیکھتا ہے, وہ جو پوری دنیا سے ریسرچ کرتا ہے, وہ اپنے حق کی بات کرے تو وہ کلٹ ہے. ایسا نہ کریں. آپ غلط گئے ہیں کسی پمپ پہ, آپ اس پہ جائیں جہاں پہ روس سے سستا تیل آئے, وہاں سے آپ کو سستا مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے 2 ٹینکر آ چکے ہیں روس سے سستے تیل کے, تو وہ آپ کو ملے گا. آپ غلط جگہوں پہ. اچھا میں نے جب وہ لا رہے تھے میں نے ان کی تعریف بھی سنی تھی. دونوں شخصیات میں بیچ میں نے نہیں بولا, تو میں چھوٹا سا چاہوں گا. دیکھیں میں پہلے جو میں نے عرض کی کہ اب آپ یہ کیا پولیٹیکل لینگویج ہے کہ ہم اپنے اوپوننٹس کو فتنہ اس قسم کی باتیں کریں. ٹھیک ہے, ضرور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وفاقی وزراء سلائیڈز چلا کے خدا نہ خواستہ کسی کو گستاخ یا کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کریں. کیا ہم نے پولیٹکس کو اس طرف لے کے جانا ہے جو سمجھ نہیں رہی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس. لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پولیٹیکل کلاس سے. جو 24 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بلاول جس نے ایک دن کام نہیں کیا کہ وہ میرے ملک کا وزیر خارجہ بن گئے. جب یہ نوجوان دیکھتا ہے وہ کوسچن کرتا ہے, وہ کلٹ نہیں ہے, اس کی آپ سے امیدیں ٹوٹی ہیں. تو نوجوان کی امید ٹوٹی. آج پوری دنیا میں کبھی وہ یونان کے سمندر میں مر رہا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے. کیوں مر رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل کلاس تو 75 سال سے ادھر ہے نا, تو امید ٹوٹی. اس کو ہم نے امید دلانی. اگر ہم اس کو دھتکارنا شروع کر دیں کہ یہ سارے اس قابل ہی نہیں ہیں, یہ کلٹ ہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ آپ آج یہ حکومت اچھے اقدام کرے گی, معیشت بہتر ہوگی, یقین کیجئے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کے پیچھے کہ کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو کسی کا ختم ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ یہی امیدیں لے کے ہم اس کے ساتھ آئے تھے 4 سال کہ یہ کچھ کرے گا, ملک نہ بیچے گا, نہ توڑنے کی کوشش کرے. چلیں آئے ہو کہ جو بھی جس کے ساتھ جائے اپنے پورے دماغ کے ساتھ جائے اور اگلے دن پھر یہ نہ کہے کہ غلطی کی تھی. بہت بہت شکریہ. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.